کلپ نمبر 880۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔ شان نزول: یہ آیت دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینے میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑی اور ان کے ہاں بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلا بیمار ہو گئے یا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی یا مال کی کمی ہوئی، تو کہتے تھے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا، اور اس کے بعد دین سے پھر جاتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی، اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے اور کسی قسم کی سختی پیش آئے تو مرتد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے اور کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئی اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ دین اسلام دنیاوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ کر قبول کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، چاہے نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں خوش رہے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لازوال دولت سے نوازا۔ اسی طرح نماز و عبادت وغیرہ کو دنیاوی نفع و نقصان کے ساتھ نہ تولا جائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ ترجمہ: وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، بے شک وہ کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، وہ اللہ کے سوا اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے۔ ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ مرتد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ ایسے خداؤں کی پوجا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پوچھتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں نقصان سے مراد واقعی نقصان ہے، یعنی دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذاب، اور نفع سے مراد ان کا خیالی نفع یعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے۔ یعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے، جبکہ ان کا حقیقی نقصان عنقریب ضرور دیکھ لیں گے۔